لیکن قوم یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ حمید گل، قاضی حسین احمد، محمد علی درانی، منصور صدیقی کو اکٹھا کرنا عمران خان کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن تمام جماعتوں کو ایک جماعتیے نے اکٹھا کر دکھایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہیں سواب کرے ہم کو بس بدنام کیا۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمران خان کی شخصیت کو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ سیاست میں آیا ہے وہ دنیا کی ہر مقام کو ٹچ کر کے آیا۔ عمران خان صاحب کو ان ون ورڈ میں عمران خان نے جو بھی کام آج تک کیے ہیں وہ اس نے بڑی سوچی سمجھی اور بالکل ایک نپی تلی رائے کے ساتھ کیا۔ تو یہ حمید گل، قاضی حسین احمد، محمد علی درانی، منصور صدیقی کو اکٹھا کرنے کا کام آپ جیسے جماعتی نے جو کیا یہ عمران خان کے کہنے پہ کیا؟ آپ بتائیں، جب تحریک انصاف وجود میں آئی اور جب اس کے جو ہے اس کے اوپر انیشل ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ کہہ لیں کہ جی 95 دسمبر کی بات ہے یا نومبر کی بات ہے، جب عمران خان نے پہلی دفعہ یہ اندیا دیا کہ میں سیاست میں آؤں گا، اور میں نے کہا کیوں آؤ گے؟ تو خیر نہیں اور بحث ہے۔ جب اس نے کہا میں آ رہا ہوں نا، تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ بندہ اس زمانے میں عمران خان -0 تھا، اگر آج +0 نا سیاسی تھنکنگ میں -0 تھا، لیکن اس سے پہلے جو ایکٹیویٹی میں بعد میں جب ہوا کہ ایک زمانے میں 94 میں جنرل حمید گل نے حکیم سعید، عبدالستاریدی صاحب، اور یہ باتیں اخبار میں چھپ چکی ہیں۔ میں اخبار کی بات نہیں کر رہا، میرا سوال قاضی صاحب کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ درانی صاحب بیچارے جو ہیں ان کو عمران خان نے آف لوڈ کر دیا۔ عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جب کہا گیا تھا نا یہ حمید گل کے اس کے پروکسی پہ کر رہے ہیں، تو اس نے سیاسی پارٹی بنانے سے جو کہ اپریل میں بنی تھی 25 اپریل کو، انہوں نے 3-4 مہینے پہلے آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے بڑے تصدیق امیز فکریں یوز کیے نام لیے بغیر۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، یہ جو سیاسی بوجھ ہے بنے ہوئے ہیں سوسائٹی کے، ان کو میں لے کے سیاسی پارٹی بنوں گا۔ اس سے ناراض ہو گئے تھے درانی صاحب بھی اور حمید گل صاحب بھی۔ درانی صاحب تو زندہ ہے نا، تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ ہاں میں نے ملوایا تھا 96 میں پارٹی بننے کے بعد، میں گامدی صاحب سے ملوایا تھا، زور شور سے ملوایا تھا۔ محمد علی درانی ختم ہو گئے تھے، پارٹی بنی تو عمران خان صاحب کی انقلا تلقی ہو گئی تھی۔ محمد علی درانی صاحب، منصور صدیقی، میں اس پریشر گروپ کی بات کر رہا ہوں جو ایک جماعتیہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ منصور صدیقی پاسبان چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو یہ پھر حقیقت، درانی صاحب نے، میرا سوال جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں کہ ایک جماعتی نے ان سب کو اکٹھا کیا۔ ایک جماعتی سے مراد کون ہے؟ حفیظ اللہ نیازی۔ میں وہی اسے میں کہہ رہا ہوں کہ ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی، یہ میری وجہ سے نہیں ملے تھے، یہ ملے ڈائریکٹ سے۔ قاضی صاحب سے میں نے ملوایا، لیکن میں نے اس کے اکٹھا نہیں کیا۔ عمران خان سیاست میں آ گیا تو اس کے بعد قاضی صاحب سے ملایا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا قبلہ درست رہے، میرے مطابق رہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ 2002 کے انتخاب میں میوالی کی نشست کے لیے آپ نے عمران خان کو الیکشن مینیج کر کے دیا اور وہ سیٹ جیت گئے۔ عمران خان نے آپ کو پارٹی منظم کرنے کی ہدایت کی، آپ نے ان کی اس ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ نیازی صاحب، میرا یہ سوال ہے، یہ افسوس کی بات نہیں کہ آپ مضبوط تنظیم کے اس لیے مخالف تھے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس ہوتا اور پاپولر سیاست آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ نہ ہوتی؟ کیا آپ کا یہ رویہ فاشزم کا رویہ نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ جو سیاست کے اپنے پیرامیٹرز بن جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست انفارچونیٹلی میں نے جمعیت کے اندر دیکھا ہے، یونیورسٹی کے اندر جو پاپولر پالیٹکس تھی اس نے جمعیت کی تنظیم کو انڈرمائن کیا۔ آج عمران خان صاحب کی پاپولر پالیٹکس تنظیم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی میں جب انہوں نے اسلامک فرنٹ بنایا جماعت اسلامی سے نکل کے، تو تنظیم سے باہر نکل کے، قاضی صاحب تنظیم سے باہر نکل کے بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہہ دیا کہ شاید ہم کچھ غلط بات کر رہے ہیں۔ پڑھیں بات، میں بات آپ کو پوری سناتا ہوں، شاہ سباق سے پڑھیں۔ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ مضبوط تنظیم پاپولر سیاست کی دشمن ہوتی ہے۔ 2002 میں عمران خان کے الیکشن کو 100% میں نے ہی مینیج کیا تھا، اور جب عمران خان اپنی وہ سیٹ جیت چکا تو بہت خوش تھا۔ یہ بات آپ نے کہی اور ہم نے اس کو استعمال کیا۔ آپ نے عمران خان کے اس
تجویز سے اتفاق نہیں نہیں، کیا میں کہ نے- پارٹی کو میں نے کہا- منظم کیا جائے. آپ نے کہا پارٹی منظم ہوگی تمہیں جواب بھی کرنی پڑے گی. نہیں، میں نے کہا آپ جواب کا بھی یہ- تمہیں نہیں کرنی ہوگی. تم ایک پاپولر سیاست وہ کرو. ان کے سامنے تنظیم کا اسٹرکچر بنتا تھا، وہ بنتا تھا جماعت اسلامی کو. ان کا خیال تھا کہ میرا چونکہ جمعیت سے بیک گراؤنڈ ہے تو میں ایک اسٹرکچرنگ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، وہ آپ کی سیاست کے لیے سر آپ ایک تریاق اکیلے نہیں تو ہے. جمعیت کے وہاں پہ نہیں تھے، مجھے تو ساری میں نے جمعیت تو- وہاں لگتی ہے. نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا دسمبر 2011 میں عمران خان کی سیاست کو جو عروج حاصل تھا وہ اب نہیں مل سکتا. کیا اس عروج کی وجہ یہ نہ تھی کہ 2011 میں کچھ مخصوص طاقتوں نے عمران خان کو بیانیہ دیا اور وہ بیانیہ 2 سیاسی جماعتوں کو گالی دینے پر مشتمل تھا؟ آپ کا ریفرنس ہمارا ہے جیو پروگرام رپورٹ کارڈ 17 اکتوبر 2017. عمران خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ملی ہے یا جو توجہ ملی ہے، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تو اپوزیشن کی جو سلاٹ ہے وہ بالکل خالی ہو گئی. یہ لوگ آج تک پیپلز پارٹی کو سمجھا تھک گیا ہوں کہ یہ وہ پرائس ہے. جب راجہ ریاض صاحب کو اپنے سینئر منسٹر پنجاب بنایا تھا اور 3.5 سال یا 4 سال مسلم نون کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی تھی، تو آپ کو جو اپوزیشن کی سلاٹ تھی عمران خان کو انٹری ملی. اور اس کے بعد وہ 2011 میں عمران خان نے کیپٹلائز کیا. ڈیفینیٹلی کچھ فورسز ہوگی جنہوں نے اس کو وسائل فراہم کیے ہوں گے. وسائل. آپ نے کہا کہ میں عسکری اداروں سے گزارش کروں گا کہ عمران خان کی تقریر کا نفسیاتی انالیسس کیا جائے. کیا آپ اس تقریر کی بات کر رہے ہیں جس میں عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ درست فیصلے نہ کرے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور ملک کے 3 حصے ہو جائیں گے؟ میں نے کاش میں آپ کو کالم بھیج دیتا. میں نے ایک کالم لکھا تھا جنگ کے اندر شاید 22 مارچ 2018، اور 22 مارچ 2018 کا جو کالم ہے اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کرنے چاہ رہے ہو اس میں یہ کریں گے. آپ عمران خان سے جو آنے میں چند مہینوں بعد الیکشن میں کولیشن گورنمنٹ بنا دیں گے، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن 2023 سے اسے چند سال پہلے جہاں ملک پہنچے گا آپ نواز شریف کو زبردستی لاؤ گے، لیکن جس ملک میں لاؤ گے وہ ملک اس سے مختلف نہیں ہوگا جس میں نور الامین کو اور ذوالفقار بھٹو کو لایا گیا تھا. تو آپ کا جواب میرے سوال یہ میں پریڈکٹ کیا تھا. میں نے نواز شریف صاحب کو بتایا تھا کہ یہ جیل کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر میاں صاحب کو کہا. یہ مارچ 2019 کی بات ہے. نہیں، اب عسکری اداروں سے جو گزارش کریں کہ اس کا انالیسس کرو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہی کہا کہ میں تو کئی کالم لکھے کہ خدا کے واسطے آپ کریں. آپ ملک کو یہاں لے کے جا رہے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں آپ؟ آپ سے زیادہ بڑا عظیم دانشور کون ہے؟ پتہ نہیں آپ جس کرائسس میں ہیں سارا دن ہم ٹکریں مارتے ہیں. اس کا کیا حال ہے؟ آپ کے مطابق 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جنرل راحیل شریف نے عمران خان سے کہا کوئی سی 5 ڈیمانڈ مان لو اور وزیر اعظم کا استعفیٰ چھوڑ دو. وہ 5 ڈیمانڈ کون سی تھی؟ کیا یہ آفر جنرل راحیل نے عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات کے بعد دی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے کیونکہ یہ دھرنا تو جب ہوا تو اس سے پہلے تو ملاقات نواز شریف سے راحیل شریف صاحب کی ایک نہیں کئی ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بڑا عجیب و غریب تھا. میں چھوٹی سی بات ایک اور بھی ریکارڈ پہ لاؤں. یہ میرے خیال 2021 کی بات ہوگی تو پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچ گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اگلے 1-2 دن میں ریزائن کرنے والے ہیں. اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب امپائر انگلی کھڑی کر دے تو جانا پڑتا. اسے امپائر ویسے تھا کون؟ اچھا، امپائر ظاہر ہے کہ وہ ISI کے جنرل ظہیر کو کہہ رہے ہوں گے یا راحیل کو کہہ رہے ہوں گے. پھر انہوں نے کہا وہ اللہ میاں ہے. نہیں، وہ تو عمران خان کئی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، اس میں نہ چاہیں. اب پلیز شروع میں تو جو کہہ چکے تھے وہ امپائر تو ان کو پتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کبھی کہتے عوام تھے، کبھی نہ عوام تو ہوتے تو عمران خان صاحب کے سامنے 400 لوگ ہی نہیں تھے. میں تو دھرنے کے اندر شریک ہوا ہوں. اس کے اندر وہ جس دن سب سے زیادہ لوگ تھے وہ 29 اگست تھی، یہ ہفتے کی رات تھی، اور اس دن عمران خان صاحب نے اسپیشل پورے پنجاب سے کال دی تھی، اور میں نے بندے گن کے دکھا دیے تھے تحریک انصاف والوں کو کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے نا 5,500-6 ہزار بندہ بیٹھا ہے. یہ میکسیمم کراؤڈ تھا. اور پوچھ لیں، یہ مجھے دیکھ کے آ گیا میرے پاس سیالکوٹ کے تحریک انصاف والے، فیصل آباد والے، یہ عمر ماہر صاحب تھے، ان کے سیالکوٹ کے ابھی بھی بہت بڑے لیڈر ہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندے ہیں؟ یہ 5 ڈیمانڈ میں گن چکا ہوں بندے. 5 ڈیمانڈ کون سی تھی؟ میرا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب نے ان کو یہ کہا جی آپ یہ ان کو نے پہلے رکھا ہوا تھا نا مال ٹاؤن کا کیس، اور اس کے بعد
حلقے کھلوانا یا یہ کھلوانا یا، تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ یہ 4-5 ڈیمانڈ جو ہیں آپ کر لیں. میں تو ان کے بارے میں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ، کیونکہ یہ کبھی سامنے اس طرح چھپ کے کبھی سامنے نہیں آئی. یہ آفر راحیل شریف لیکن کی راحیل تھی. شریف، میں اگلے دن میں اسلام آباد میں کیا ہوا تھا، دھرنے میں شریک ہوا انہی دنوں. تو یہ انہی دنوں کی بات ہے. تو میجر عامر صاحب کے گھر میں ہم کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ شاہزیب خانزادہ صاحب بھی آئے تھے جو وہاں موجود تھے جب عمران خان گئے اور آئے. تو میں نے تو ایک ہی سوال کیا شاہزیب خانزادہ صاحب، عمران خان صاحب کہاں گئے؟ راحیل شریف صاحب کو جب رات کو ملنے گئے. تو یہ وہاں جو لائیو کوریج تھی نا، تو شاہزیب خانزادہ صاحب وہاں کھڑے تھے، اور پھر جب وہ آئے تو بھی وہ کھڑے تھے اور سوال کر رہے تھے. تو وہاں پہ ظاہر بہت بڑا تھا. میرے خیال اس کھانے میں میر شکیل الرحمان صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے میجر عامر صاحب کے گھر. تو کس کے گھر؟ میجر عامر صاحب کے اسلام آباد میں. تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ سیٹنگ کرنے کو پڑے ان کے پاس پاکستان کے جو ہے نا اہم. جی سر پلیز. تو میں نے وہاں پہ شاہزیب خانزادہ صاحب سے پوچھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ عمران خان صاحب جب واپس آئے تھے تو راحیل شریف صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے تھے، کنٹین میں گھس رہے تھے، تو کیونکہ وہیں پہ ہوا نا، یا وہ خوش اور کہہ کے لگاتے آ رہے تھے. کہتے ہیں وہ بڑے غصے میں آ رہے تھے. میں نے کہا پھر مجھے پتہ چل گیا کہ وہاں اسے نہیں پتہ تھا کیا معاملہ ہوا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے چھٹی ہو چکی ہوگی. 30 اگست آپ کا کالم سن 2017. اس وقت کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسے حالات جان بوجھ کر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ امریکہ اپنی من مانی کر سکے اور سیاسی ابتری کا فائدہ اٹھائے؟ نیاز صاحب، کیا اس سے وہ سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں بڑا یکسو تھا. 2014 میں عمران خان صاحب کے دھرنے کو بھی میں چین کے سی پیک سے منسلک کرتا. نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی کو جو ہے تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گئے تھے کراچی راحیل شریف صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن کرنے. یاد ہے آپ کو 2015 میں؟ تو میں نے لکھا کہ سی پیک شروع ہو چکا ہے، آپ یہ کام نہ کریں. اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے جو گناہ کیے ہیں وہ تو آج سے 15 سال پہلے کیے ہوں گے، اور آپ جب اب جا رہے ہو تو اس کو 5-10 سال دے دو تاکہ سی پیک کی پہلی فیز 2020 میں مکمل ہو جائے. یہ تو نیریٹ تھا. امریکہ سی پیک بننے نہیں دے گا، چین سی پیک بنا کے رکھے گا. نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کا ایک ہی وجہ سی پیک. 2016 میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مارچ 2016 میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے سول سوسائٹی کے ساتھ، اکثر فوج کرتی رہتی ہے کوئٹہ کے اندر. ایڈیٹوریم میں جب وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب بریفنگ دے رہے تھے تو میں نے میرا کوشچن تھا، وہ تو جنرل باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا جی یہ حضور بلوچستان جو کچھ ہے یہ سی پیک سے نتھی ہے، اور یہ اقرار ہے، اس میں انڈیا ظاہر ہے کہ بہت بڑا مددگار ہوگا، لیکن اس کے اصل پیچھے امریکہ ہے. تو وہاں پہ یقین جانو کہ مجھے بڑا مثبت جواب ملا. میں اتنا امپریس ہوا ان کے جواب سے جو ڈیٹیل میں بتایا، جو ظاہر آپ کا ریلیونٹ نہیں ہے، جس میں تسلی ہوئی کہ ہماری فوج کو کمپریہنشن ہے سی پیک کی اہمیت کا بھی، اور یہی پتہ اس کے کہاں کہاں سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن بدقسمت یہ کہ وہی فوج جب عمران نواز شریف کو ہٹا رہی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ سی پیک ختم ہو رہا ہے. اور یہ میں بار بار کہتا تھا کہ یہ سی پیک ختم کرا رہے ہو. 2018 میں جب عمران خان آئے تو رزاق داؤد کا بیان میں نے دیا تھا. آیا اسد عمر میں تھا جیسے سی پیک کانفیڈینشیل رکھنا ایک شرط تھی، اٹھا کے ہم نے آئی ایم ایف کے بہانے دے دیے. اور رزاق داؤد نے کیا کہا تھا؟ 2-3 سال شیلف کرنا پڑے گا، بھول جائیں سی پیک کو. وہ ہم بدقسمت قوم ہے کہ جس پروجیکٹ نے آپ کو 7ویں آسمان میں پہنچانا تھا، رفعتیں دینی تھی، اس پروجیکٹ کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کو چھیڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی ہو گئے ہیں. پاکستانی تباہ ہو گیا ہے. ہماری جو آج کل کرائسس اقتصادی ہے سارا کچھ، اس کا ایک وجہ وہ سی پیک پروجیکٹ بھی ہے. آپ نے کہا کہ 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کا مستقبل بہت وائلنٹ دیکھ رہا ہوں. کہیں پاکستان بھی بنگلہ دیش جیسے حالات کی طرف تو نہیں جا رہا جہاں ایک منتخب وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا؟ میں وائلنٹ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ جب یہ ہو جائے گا تو وزیر اعظم جو ہے وہ پرسنل نان گریٹا ہو جائے گا، کیونکہ جب وائلنٹ ہوگا تو پھر طاقتور جو ہے وہ سنبھال لیں گے مملکت کو. اس میں جو دو رائے نہیں ہے. تو آپ یہ جو وقت دیکھ رہے ہیں یہ نومبر اور مارچ کے درمیان کہیں ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں اکتوبر تک. اس اکتوبر کو؟ یہ اکتوبر تک جو ہونے ہو اکتوبر تک. اور اکتوبر کے اندر لوگ اور وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کے اندر جو ہے اگر ماشاء اللہ نہیں ہوگا، یہ اظہار ہے اینڈ تو ہی ہوگا یوں کہ 2-3 چیز ہو سکتی ہیں.
اگر تو ماشاء اللہ بغیر کسی وجہ کے کوئی لگانے کی کوشش کی گئی تو شاید علی امین گنڈا پور کو استعمال کیا جائے اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں، اس اداروں کے کہنے پہ ہی کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا، جیسے انہوں نے یو ٹرن لیا تھا کہ فوج سے میں معافی مانگنے پر تیار ہوں، چند دن پہلے شاید انہوں نے یہ کہا تھا، انہی دنوں علی امین گنڈا پور جب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اگر وہ کور کمانڈر کے گھر پہ کھانا کھاتا نظر آئے تو اس کا مطلب ملک کے اندر نظام جو ہے شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور ایک بڑے بڑے ہجوم کے ساتھ وائلنس کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو سمجھو کہ شہباز شریف حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے اور پھر سب کا تیا پانچا ہونا ہے، پھر وہ نظام جو ہے لپیٹا جانا ہے۔ تو مارشل ول کنٹینیو کنٹینیو تو نہیں، پہلے تو آغاز ہوگا نا۔